السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ اور میں بھی کافی دنوں کے بعد اپنے بیڈ روم سے آپ کو یہ جناب سلام کر رہا ہوں۔ اور پہلے آپ کو میں نے موٹر وے کی موویاں اور اپنے ہوٹل کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہاں پہ جو سیک آرڈیننس کے تحت بیچارے ہزاروں بندے متاثرین تھے، ان کا کیس لڑتے ہوئے وہ دکھائی ہیں، پھر گروپ انشورنس کے وہ دکھائی ہیں۔ تو وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی اسلام آباد میں میرا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج ویسے تو دو ٹاپک بنتے ہیں، لیکن میں ایک ٹاپ پہ بات کروں گا۔ ایک تو ٹاپک ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو پارلیمانی لوگوں کو، سینٹ کے کمیٹیوں کو، چیئرمینوں کو، سب کو بلا کے میٹنگ کروائی ہے، اس کے اوپر نواز شریف کا کیا ایکشن ہے؟ اعظم وزیر تارڑ صاحب نہیں گئے اور کچھ لوگ نہیں گئے، اور انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کا مسئلہ چھیڑا ہے۔ اس کے اوپر تو سر میں ضرور بولوں گا نا، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بولوں گا جب بھی بناؤں گا۔ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت، اور ہاں یہ بتا دوں کہ آج جو ہے نا یہ جمعے کا دن ہے اور 3 تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا جی، 3 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ آج جو ہے نا وہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ جو نئی پلاننگ اسٹیبلشمنٹ نے، حکومتی حلقوں نے، سب نے کی ہے نا، اس کا ایک انٹرویو آپ نے خواجہ آصف کی زبانی سن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ یوٹیوبر نے کہا ہے کہ جی خواجہ آصف نئے جناب وہ بن رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، چودھری نثار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دو بندوں نے یہ کہا ہے۔ دوسروں نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نیا گروپ بنا رہے ہیں جی مسلم لیگ نون میں۔ تو تیسروں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ نیا المیہ ہونے جا رہا ہے۔ دوستو ایک بات میں آپ کو بات کلیئر کر کے بتا دوں کہ اس بات پر ورک شروع ہو چکا ہے، کام شروع ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حصے بکھرے کیسے کیے جائیں۔ یہ تو قابو ہی نہیں آ رہے۔ ہم نے ان کو توڑ کے دیکھا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کے اوپر کیس بنائے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی ہیں، ان کے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کو جو ہے نا ہم نے وہ کر دیا ہے۔ اور یہ ہے کہ جناب کوئی ٹوٹ نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اوپر جناب وہ عمل شروع ہوا ہے اور پہلے سے یہ زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں 10 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ نے جیتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، مختلف طریقوں سے۔ اور یہ انہوں نے کہا جی یہ کہ مستقبل میں یہ تو خطرناک ہو جائیں گے، یہ تو اور خطرناک ہوئیں گے، جس مقصد کے لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ نواز شریف اور مریم کو جیل سے باہر نہ آنے دینا ورنہ ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی، آپ کو یہ 7 سلام، خدا کی قسم آپ نے ہسٹری بنا دی ہے۔ آپ کی بے شک نوکری نہیں گئی، لیکن آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہے ماں کی قسم کھا کے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے اسٹیبلشمنٹ والے کرتے ہیں۔ یہی سبق جناب دوبارہ شروع ہو چکا ہے، نون لیگ کو توڑنے کا سبق شروع ہو چکا ہے۔ کل جو خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو دیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا انٹرویو ہے جو انہوں نے ایک صحافی کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ کی کون سی سیاست ہے جی، مفاہمت کی ہے یا مزاحمت کی ہے؟ کہتا ہے کون سی مفاہمت تو کون سی مزاحمت؟ مزاحمت ہوتی کیا ہے؟ مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ مفاہمت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سیاستدانوں کا قصور ہے کہ فوج آ جاتی ہے مارشل لا لگا کے۔ سبحان اللہ، اوے خواجہ آصف تیرا سافٹ ویئر کتنے اپڈیٹ ہویا ہے؟ تو ذرا پہلیاں تقریریں کاٹ کے ویکھ عمران خان دیا، سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے یو ٹرن لیا ہے، یہ ایسے بالکل فل یو ٹرن لیا ہے۔ اور پہلے جو یہ باتیں کرتے تھے اور شرم ہے کچھ یا حیا ہوتی ہے، یہ والی باتیں کرتے تھے، اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاستدان ہی فوج کو اکساتے ہیں اور وہ مارشل لا لگاتے ہیں۔ سیاستدان تو اکساتے ہیں نا کہ سر جی اس حکومت کا تختہ الٹو، پھر 10 سال وہ ہمیں اکساتے رہتے ہیں۔
10 سال کے 3 ٹینیور گزرے ہیں ماشاءاللہ۔ سیاستدانوں کا قصور ہے جی، بالکل سیاستدانوں کا۔ پوری دنیا میں سیاستدان لڑتے ہیں، مرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں تو کوئی ان کو ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی کسی کو۔ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لو کتنی دفعہ مارشل لاء لگا ہے، بتائیں جی 72 سال میں کتنی دفعہ مارشل لاء لگا ہے۔ آج ان کو ایوارڈ مل رہا ہے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، ٹھیک ہے، کتنے وہ ظلم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر پہ، وہاں تو کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی۔ تو خواجہ آصف صاحب، یہ آپ کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں کہ آپ نے انٹرویو دیا کیسے ہے۔ کہتا ہے جی اس صحافی نے کہا جی کہ آپ وہ آج کل خاموش پڑے ہیں جب سے جیل سے باہر آئے ہیں۔ کہتا ہے میری مرضی، وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، خواجہ صاحب کہتے ہیں میری مرضی۔ خواجہ صاحب آپ جیسے کتنے لوگ آئے گئے، لیکن جو پارٹی مضبوط پارٹی ہوتی ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواجہ صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کے الیکشن میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ جو یہ ابھی سیالکوٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں وہ بریار کہ وہ کون سا جیتا ہے، اور اس میں یہ اس کے حلقے کا الیکشن تھا، انہوں نے تو کوئی نہیں کیا۔ تو جناب یہ سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، ذرا بتا دو۔ یہ بات نہیں ہے دوستو، بات یہی ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو ہر طریقے سے توڑا ہے، ہتھوڑی سے توڑا ہے، اینٹ سے توڑا ہے، روڑے سے توڑا ہے، پلاس سے توڑا ہے، بٹر جیسے اخروٹ نہیں توڑتے، تو ان سے وہ چیز نہیں ٹوٹی۔ جب نہیں ٹوٹی تو اب سازشیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں جناب خواجہ آصف کا حلقہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اصل توڑ پھوڑ تو پی ٹی آئی میں شروع ہے، اس کو ریبٹل کرنے کے لیے کاؤنٹر فائر ہوتا ہے نا، وہ کراس پرچہ ہمارے وکیلوں میں ہوتا ہے، کراس پرچہ، وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون کو توڑو، ان کے دیکھو کہاں کہاں سے کمزوری ہے ان میں، وہ نکالو۔ اور جو نہیں نکل رہے، اب جیسے رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش یہی ہے کہ مسلم لیگ نون پرچوں سے، ایف آئی آر سے، جیلوں سے یہاں سے نہیں ٹوٹ سکی۔ اب اس کو جناب سازش سے ٹولو اور ان کو بتاؤ جناب کہ مسلم لیگ نون کو ہم نے آئندہ کسی صورت نہیں آنے دینا، یہ ان کو بتا دو۔ یہ شہباز شریف کو بھی میں کہہ رہا تھا نا، ہمیشہ میں کہتا تھا کہ شہباز شریف تجھے یہ لولی پاپ دے رہے ہیں، میرا یہ فکر آپ کو یاد ہے نا، یہ لولی پاپ دے رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں آنے دیں گے یار، آپ کو کیوں آنے دیں گے، پاگل ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ، نواز شریف کا اٹوٹ انگ ہے، نواز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف کو جانے دیں گے؟ یہ جانے دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ آنے دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ نا 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 نا، یہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب دوبارہ یہ آرام سے آ جائے، آرام سے نہیں آئیں گے تو پھر امام خمینی کی طرح وہ آ سکتے ہیں، بس یہ میرا شروع سے نظریہ ہے، وہ امام خمینی کی طرح آ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کہیں کہ ویسے آ جائے تو آپ ویسے اب جی مشینوں کے ذریعے الیکشن ہوں گے۔ تو ایک بندہ کہہ رہا تھا یار مشین کتنی سمجھدار ہے، اس نے سارے ان ججوں کے پلاٹوں کے پلاٹ نکالے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی ہے۔ اوئے ہوئے، مشینیں کتنی کمپیوٹر سے ہوئی ہے، کمپیوٹر سے بیلٹنگ ہوئی ہے، کمپیوٹر سے قرعہ اندازی ہوئی ہے، اور انہی ججوں کے فیصل عرب، اعجاز الحسن، عطا بندیال، یہ گلزار صاحب، یہ سارے ان کے نکلے ہیں جناب، ان کے پلاٹ نکلے ہیں۔ ہائے ہائے، تو ایسے ہی پھر الیکشن ہوں گے۔ ہر چیز انہوں نے مشین میں تو یہ ہوتا ہے نا، جو چیز فیڈ کرو وہ نکلتی ہے نا۔ مجھے یاد نہیں ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، مثلا یہی مثال دیتا ہوں، آپ شیر کو ووٹ ڈالتے ہیں نا، ایسے ڈالتے ہیں تو وہ ایک کاؤنٹ ہو جائے گا، اگر بلے کو ڈالیں گے تو وہ 2 نکلیں گے، یہ ایسا وہاں پہ اندر فیڈ کر دیتے ہیں، بلے کو ڈالیں گے تو 2 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، اور شیر کو ڈالیں گے تو 1 نکلے گا۔ یہ اسی طرح کی دھاندلی یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے نا 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 بھائی یہ ایسا نہیں منظور، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، اسی طرح الیکشن کراؤ ایمانداری دے نال جس طرح تسی کراندے ہو۔ پہلے آر ٹی ایم سسٹم یہی کمپیوٹر سے تو بےایمانی کی گئی ہے، پہلے کیسے بےایمانی کی ہے؟ نواز شریف کو 2018 کے الیکشن میں ہرایا گیا۔ تو
تو دوستو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خواجہ آصف ایک ہے، اور بھی انٹرویو آنے والے ہیں، انہوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے کہ اب ان کو کیسے توڑا جائے۔ ان کو پھر یہی جواب ملا ہے کہ ان کے ساتھ انڈیویجول رابطے کر کے، سینیٹر اور ایم این ایز کے ساتھ رابطے کر کے مسلم لیگ نون کے حصے بکھرے کیے جائیں، یہ ورنہ یہ عوام ان کے ساتھ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور میں جو اب اگلی ویڈیو بناؤں نا، چاہے آج بناؤں یا کل، قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر بناؤں گا، جو کہہ رہے ہیں کہ میری ایکسٹینشن کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بناؤں گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور مسلم لیگ نون کے شیرو ڈٹے رہو، کسی سازش کا حصہ نہ بننا ہے نہ بننے دینا ہے، آواز اٹھانی ہے آپ نے۔